سمجھیے کہ موضوعات خاصہ میں سے یہ خاص موضوع ہے جس کا اس عشر محرم کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے، اور نوجوانوں کے لیے یہ خاص اور نایاب تحفہ بھی ہے۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے حافظے پر مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو مجلس میں آ رہے ہیں تو ان کے رزق محبت میں اضافہ ہوگا، رزق ولایت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جب وہ اس فرش اعزاز اٹھیں گے تو ان کے یہاں پر رزق ولایت کے ساتھ ساتھ رزق علم میں اضافہ ہوگا۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور کل میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ سال گزشتہ جب میں حاضر ہوا تھا تو لوگوں کا مسلسل اصرار تھا کہ تاریخ کو پڑھا جائے اور خاندان رسالت کی تاریخ کو بیان کیا جائے۔ تو تاریخ اور معجزہ تاریخ کی مناسبت سے خاندان رسالت مکمل ایک تاریخ جو ہے مجھے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، مگر اپنا مزاج سمجھا چکا ہوں کہ مجھے روایات یا صرف واقعات کو آپ کے سامنے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ تاریخ کو رجال و بیان و کلام کے آئینے میں پڑھنا ہے، تاکہ جب آپ اٹھیں تو رزق ولایت کے ساتھ ساتھ رزق علم میں اضافہ ہو سکے اور یہ ایک معیاری اشرا ہو سکے، اور جب آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ کو احساس ہو کہ کچھ نیا سبجیکٹ لے کے آپ یہاں سے اٹھیں۔ تاریخ کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے صرف اتنا عرض کر دوں، قبلہ یہاں پر موجود ہے، کہ تاریخ صرف اسلام کی نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز وہ ہے کہ جس کی ایک تاریخ ہے، جس کا پورا ایک پس منظر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے مجلس اور ایک ہوتے ہیں ارکان اعضاء یعنی مجالس کے پارٹس، اور اس میں ایک چھوٹا سا جز جس کو کہتے ہیں آپ سوز، اس کے بعد ایک ہوتا ہے سلام، اس کے بعد ہوتا ہے مرثیہ۔ تو کل میں نے اس کی بھی تاریخ پڑھی۔ یہ جو اس سال جعفری سینٹر میں یہ جو نیا ممبر آیا ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اور ابھی آپ کے نزدیک یہ اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو، کچھ سالوں کے بعد یہ ممبر کب یہاں رکھا گیا اس کی بھی ایک تاریخ ہوگی۔ مگر عالم انوار میں بھی یہ ممبر تھا، اس کی بھی تاریخ ہے۔ مسجد نبوی میں ایک ممبر آیا، اس کی بھی تاریخ ہے۔ پہلا خطبہ کس نے کس ممبر سے دیا اس کی بھی تاریخ ہے۔ ہر شے کی تاریخ ہے۔ جو بزرگ یہاں پر آئے ہیں وہ ایک تاریخ لے کر آئے ہیں، ان کے بعد جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ کو کمپائل کیا جائے گا تو اس میں ان کا تذکرہ ہوگا، وہ پھر تاریخ بنیں گے۔ اور آپ کسی بھی چیز کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک آپ اس کے پس منظر کو نہ سمجھتے ہو۔ یہ سارے جو سوالات اٹھتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے اٹھتا ہے کہ پس منظر معلوم نہیں ہے۔ تو جیسے ہر چیز کی تاریخ ہے، یہ امام باڑے کی تاریخ ہے جو ہم نے کل پڑھا کہ پہلا عزا خانہ بیت الحزن ہے جس کو مولا علی نے بنایا جناب زہرا کے لیے، پہلا سینٹر ہے۔ جیسے پہلا مرثیہ صحبت علیہ ہے، پہلے مرثیہ خان جناب زہرا ہے، پہلی کتاب کون سی ہے، پہلی مجلس کب ہوئی، کس نے پڑھی، کہاں پڑھی، یہ سب تاریخ ہے۔ تو اب ان مجالس میں جس حد تک ہو سکے گا، جس حد تک آپ سنیں گے، اس حد تک میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھتا رہوں گا، لیکن بیان و کلام اور رجال کے آئینے میں درایت کو وسیلہ بنا کے ہر چیز کی تاریخ ہے۔ آپ کا کارواں کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہند پہنچے، کیا ہوا، اس کی اپنی الگ تاریخ ہے، اور اسی سے عزاداری کا لنک ہے۔ جب تک اپنی تاریخ کو آپ نہیں پڑھیں گے آپ کی سمجھ میں عزاداری نہیں آئے گی۔ آپ کی خود ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو باقاعدہ کمپائل کیا جا رہا ہے، ہماری ایک تاریخ ہے۔ تو جیسے ہر چیز کی تاریخ ہے ویسے ملکوں کی تاریخ ہے، جیسے ملکوں کی تاریخ ہے ویسے شہروں کی تاریخ ہے۔ باقاعدہ پورا سلسلہ ہے کہ دنیا میں آج جو بہت سے ممالک ہیں جن کو آپ کنٹری کہتے ہیں، جن کو ملک کہتے ہیں، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ مختلف علاقوں میں رہا کرتے تھے، پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، دور دراز کے علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ جب ہم جناب قصی کو آپ کے سامنے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو قصی کیوں کہتے ہیں اور آپ نے کیا کیا۔ تو تاریخ نے جب تاریخ کو شروع کیا اور اس میں انہوں نے ملکوں کی کچھ تاریخ کو لکھا کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں، دنیا میں کتنی کنٹریز ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ کچھ ملک نئے ہیں، کچھ ملک پرانے ہیں۔ اچھا، کچھ ملک اتنے پرانے ہیں کہ طول تاریخ میں ان کا تذکرہ ہے، بلکہ تاریخ قبل از تاریخ میں بھی ان کے سلسلے میں چیزیں ملتی ہیں۔ آپ چلے جائیں کہ تاریخ نے خود لکھا کہ بھائی بہت سے ممالک ہیں جو بہت پرانے ہیں، لیکن اس میں 10 ملک ایسے ہیں جو سب سے زیادہ قدیم ہیں، یعنی ایسے ملک بھی ہیں جن کے اوپر یہ صحرا بندھا ہے
کہ لفظ ملک کب سے استعمال ہوا، تو جب سے استعمال ہوا تب سے وہ ملک ہے۔ تو تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے پڑھ لیں، تاریخ جہان کو، تو اس میں تاریخ نے بالاتفاق لکھا ہے کہ دنیا کا جو قدیمی ملک ہے، جو پہلا ملک ہے جس کو ملک کہا گیا، اس کا نام عراق ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ حالانکہ پھر بحثیں ہیں، کسی نے کہا کہ اس میں مصر بھی ہے، کسی نے کہا اس میں شام بھی ہے، اس نے کہا کہ اس میں تو روم بھی ہے، وہاں پہ رومن امپائر کی پرانی تاریخ ہے، کسی نے کہا اس میں تو گریٹ پرشیا بھی ہے، گریٹ پرشیا کی پرانی تاریخ ہے۔ یہ مختلف تاریخ، کسی نے کہا شام بھی ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے یہ تمام جو 10 ممالک ہے، تو جو 10 کنٹریز ہے پرانی، اس میں یہ کہ عراق قدیمی ملک ہے۔ اور آثار قدیمہ کے لوگوں نے جانے کے بعد وہاں پہ تحقیق کی ہے، وہاں کے کھنڈرات سے تو وہ چیزیں نکالی ہیں کہ پرانا زمانہ تھا کہ جب کوئی ملک کی سب وجود نہیں تھا تو عراق اس وقت بھی تھا، اور باقاعدہ سے سلسلہ تھا، اور اس وقت قانون بھی تھا اور نظام بھی تھا، اور ان کا کوئی مذہب بھی ہوا کرتا تھا، اور اصول بھی ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ بھی ہوتا تھا، اور اس کا مذہب بھی ہوا کرتا تھا۔ پوری تاریخ ہے۔ تو کہا کہ عراق پہلا ملک ہے۔ اس کے بعد لکھا کہ دوسرا ملک شام ہے، یہ بھی پرانا ملک ہے۔ اب جب یہاں تک آپ آ گئے تو یہ جملہ تو کہہ دوں کہ 2 پرانے ملک ہیں، دونوں میں 2 کی حکومت ہے، ایک جگہ بھائی کی حکومت ہے، ایک جگہ بہن کی حکومت ہے، دونوں جگہ اقتدار ان کا ہے، بس فرق اتنا ہے، ایک جگہ بھائی کی حکومت ہے۔ دیکھیں جب سے شہزادی وہاں پہنچی تو پھر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ سکہ رائج الوقت، جس کا سکہ کہتے ہیں جو چلتا ہے، وہ صرف شہزادی زینب ہے۔ اب وہ ان کی حکومت ہے، وہ ان کا ملک ہے۔ عراق حسین کا ملک ہے۔ تو یہ شہروں کی تاریخ ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے، شہروں میں کربلا کا تذکرہ پرانی کتابوں میں، میں نے حضرت دانیال کے مرثیے کے متعلق کہا تھا کہ ترجمہ ہو چکا ہے، حضرت آدم کے مرثیے کا ترجمہ ہو چکا ہے، حضرت نوح کے مرثیے کا ترجمہ ہو چکا ہے، مرثیے کی تاریخ ہے۔ اس میں کربلا کا تذکرہ، الفاظ بدل گئے۔ خود آپ تاریخ کو جا کے پڑھ لیں، جو کتاب نکلی ہے مدینۃ الحسین، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور نمرود ستاتا تھا، تو اپنے والد کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ ایک غار میں رہا کرتے تھے، اور وہاں ایک چھوٹا سا مکان بنا رکھا تھا، اور وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان حالات میں بھی اللہ کی عبادت تھی۔ تو اس جگہ کا نام، جو وہ ایک گھر بنایا تھا جناب ابراہیم نے اور آپ کے والد نے اور آپ کی والدہ نے، وہ گھر بنایا تھا، وہ ایک مکان تھا، اس میں عبادت کرتے تھے وہ اللہ کی، جب نمرود ستاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شام جانے سے پہلے ابراہیم بھی عراق میں تھے۔ تو اس گھر کا ایک نام تھا، اسے کہتے تھے کربل ایلا۔ کرب جو ہے پرانی زبان میں، عبرانی زبان میں کہتے ہیں عبادت خانے کو، اور ایلا کہتے ہیں اللہ کو۔ چونکہ اس گھر پہ اللہ کی عبادت ہوتی تھی، وہ عبادت خانہ تھا، اس کا نام تھا کرب ایلا۔ جب حسین آ گئے تو اسی کا نام بنا کرب و بلا، بعد میں تاریخ نے پھر یہی کرب ایلا جو ہے یہ کرب و بلا بنا۔ تو پرانی کتابوں میں، پرانے لٹریچر میں آپ کو تذکرہ ملے گا۔ اچھا، بابل کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، قرآن مجید کی آیات میں ملک بابل کا تذکرہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قدیمی شہروں میں عراق کا پرانا شہر بابل ہے۔ اب بابل کے لیے تو بہت سے قصے اور کہانیاں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب بابل کیا ہے؟ اب اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آدھا لفظ عربی کا ہے اور آدھا لفظ عبرانی ہے۔ باب کیا ہے؟ دروازہ، یہ عربی کا لفظ ہے، بابل تو باب ہے دروازہ۔ ایل کیا ہے؟ مکفف ہے ایلیا کا۔ ایلیا عبرانی زبان میں نام تھا مولا علی کا۔ علی کے ملک میں داخل ہونے کا دروازہ، اس کا نام تھا بابل، جو دنیا کا پہلا شہر۔ تو پہلا ملک بھی علی کا ہے، پہلا شہر بھی علی کا ہے، وہیں کربلا ہے، وہیں بابل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد۔ تو یہ تاریخ آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس تاریخ کو یہ اینک لگا کے نہیں پڑھیں گے، تب تک یہ کربلا کی داستان سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک ایک جز کو سمجھنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں پہلے عراق میں رہتے تھے، اس کے بعد شام و فلسطین کا سفر کیا ہے۔ اب تاریخ نے وہاں پر بھی دیکھیے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی، ائمہ کی، رسول اللہ کی، یا جتنے رسول گزرے ان کی ازواج کو نہیں پڑھتے، امہات کو نہیں پڑھتے، یہ ہم پہ الزام ہے، جبکہ ہم ہی ازواج کو پڑھتے ہیں اور ہم ہی امہات کو پڑھتے ہیں۔ تاریخ نے پہلا جھوٹ جو باندھا ہے، اور مسلمانوں نے جو پہلا جھوٹ باندھا ہے، وہ نبی کی زوجہ پہ جھوٹ الزام لگایا۔ کہا کہ وہ جناب سارہ، جناب ابراہیم کی زوجہ جو ہے، وہ تو خالہ زاد تھیں ابراہیم کی، تو زیادہ سنتے تھے وہ جناب سارہ کی۔ اور جناب ہاجرہ، چونکہ آپ کا تعلق تو مصر سے تھا، مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، کنیز نہیں ہے، شہزادی ہیں جناب ہاجرہ۔ تو کہا کہ سارہ نے لڑ لڑ کے ہاجرہ کو نکلوا دیا۔
اب آپ بتائیے ہم ممبر پہ کمنٹس کرتے ہیں یا تاریخ نے جو پہلا جھوٹ بولا ہے وہ نبی کی زوجہ پہ تہمت لگائی ہے؟ اور میں تو الفاظ بدل کے کہہ دوں، تاریخ نے پہلی تہمت ایک نبی کے ماں کے دامن پہ لگائی ہے۔ سارا صرف نبی کی زوجہ ہے، کسی معصوم کسی نبی کی ماں نہیں ہے، تو ہم پر یہ الزام ہے۔ تو آپ دیکھیے تاریخ میں یہ جھوٹ موجود ہے، اصل تاریخ قرآن کی صرف ہمارے پاس یہ تاریخ ہے کہ معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا اور آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، تاریخ کہتی ہے کہ جناب ہاجرہ سے شادی ہوئی، ادھر شادی ہے، ادھر جناب اسماعیل کی ولادت ہے۔ اور دیکھیے آپ سے بہتر اس تاریخ کو کوئی نہیں سمجھے گا، بالکل 20 ڈیز کا گیپ ہے اس تاریخ میں، جو جناب ہاجرہ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، عشرہ وہاں پہ بھی ہے، عشرہ یہاں پر بھی ہے، اور جسٹ 20 ڈیز کا فاصلہ اسی لیے وہاں بلایا تھا کہ جب آپ حاجی صاحب بن کے آئیں تو پکے عزادار بن کے آئیں، اور اگر حاجی صاحب بن کے آئیں گے اور عزاداری نہیں کریں گے تو حاجی نہیں رہیں گے، پاجی کہلائیں گے، جو کہ حجر اسود سب کچھ واپس لے لیتا ہے، اور حجر اسود کہتا ہے کہ جو کچھ ہے اسے بھی یہیں چھوڑ جاؤ، وہاں سب کے نام لکھیں، کس کا حج قبول ہے کس کا حج قبول نہیں، وہاں سب کے نام تحریر ہے، یہ زبردستی نہیں ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ نہیں، سارا نے کوئی نکلوایا ہے، اللہ کی طرف سے حکم پہنچا۔ کب حکم پہنچا آپ سنیے، جناب ہاجرہ سے شادی، مصر کی شہزادی ہے، جناب اسماعیل کی ولادت، چند ماہ کے ہیں جناب اسماعیل، یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل آغوش مادر میں ہے، اور جبرائیل اللہ کی طرف سے درود السلام لے کر خلیل خدا کے دروازے پہ پہنچے۔ اب سنیے گا، دیکھیے تاریخ کو بالکل ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا ذہنوں کو، اور آگے کہا کہ خلیل اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زوجہ اور جو ششمہا ہے اسے اپنے ساتھ لیں، گھوڑے پر سوار ہو اور نامعلوم منزلت کی طرف چلیں۔ ابھی یہ نہیں ہے، دیکھیے خود قرآن میں نہیں کہ کہاں چلیں، نامعلوم منزلت کی طرف چلیں، دھوپ ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، ابھی اتنے ممالک بھی وجود میں نہیں آئے ہیں، ادھر حکم خدا ہے، ادھر حکم کی تعمیل ہے۔ خلیل نے مختصر سا کارواں تیار کیا، ایک جناب ہاجرہ اور آغوش میں ہے ششمہ حضرت اسماعیل۔ اب جملہ کہہ دوں، معلوم ہوا اپنی زوجہ اور بچے بلکہ اپنے ششماہوں کو لے کر دور دراز علاقوں میں نامعلوم منزلت کی طرف اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کے جانا اس خاندان کی پرانی روایت ہے۔ اس خاندان کی پرانی روایت ہے، نامعلوم منزل ہے۔ ایک مقام ایسا آیا، دیکھیے ابھی اسے کسی جگہ کا نام نہیں دے سکتے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس مقام پہ پہنچے، ابھی وہاں بیابان ہے، اور ایسا بیابان ہے قرآن خود کہتا ہے کہ وہاں پہ کھیتی نہیں ہوتی تھی۔ کیوں نہیں ہوتی تھی؟ زمین بہت سخت تھی، وہاں تو پانی نہیں ہوتا تھا، اسے تو لفظ بیابان بھی نہیں کہہ سکتے، پتھریلی مقام، جہاں پتھر ہی پتھر ہے، پہاڑی پہاڑی ہے۔ اچھا اس کا نام ہے کوئی؟ اس کا کوئی نام ابھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمین کو اللہ نے مختص کر دیا تھا روز اول سے، لیکن وہاں کوئی شہر ہے، وہاں کوئی آبادی ہے۔ اچھا جب شہر نہیں تو کیا ملک ہے؟ عام ملک کہیں گے؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ ادھر کارواں ایک خاص مقام پہ پہنچا، آپ سنیے گا، ایک خاص مقام پہ پہنچا، اور ادھر تاریخ کہتی ہے کہ بالکل جبرائیل ساتھ ساتھ ہیں، جبرائیل ساتھ ساتھ، اس کا مطلب کارواں چل رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہاں چاہے نوح کی کشتی ہو وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، یہاں چاہے رسول اللہ کا ناقہ ہو ہجرت کے بعد جب مدینے آتے وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، چاہے مولا حسین کا زلجلہ ہو وہ بھی اپنی جگہ کو پہچانتا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ تو جبرائیل نے جا کے ایک مقام پہ قافلے کو روک دیا، کہا خلیل خدا بس اللہ یہی چاہتا تھا، قافلہ روکیں، آپ اسٹاپ کریں، مگر شرط یہ ہے کہ اس مقام پہ جناب ہاجرہ کو بٹھائیں اور آغوش میں ہے ششماہا، بچے کو بٹھائیں، اور آپ سواری سے نہ اتریں، آپ سواری سے نہ اتریں، یوں آئے ہیں اور یوں پلٹ جائیں۔ دیکھیے ہمیں افتخار ہے اپنی تاریخ کے اوپر، جو کہتے ہیں ہم ازواج کو نہیں پڑھتے، سنیے تاریخ ناانصافی کرتی ہے کہ یہاں پر یہ تو پڑھتی ہے کہ بھائی سبحان اللہ کیا کہنا، ابراہیم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، ابراہیم نے کوئی شکایت نہیں کی کہ زوجہ ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، آبادی نہیں ہے، ارے شہر نہیں ہے، بلکہ جب پانی نہیں ہے تو حیوان نہیں ہے،
میں کہتا ہوں میرا سلام ہو خلیل خدا پر، مگر وہ تو پھر خلیل ہے. میں تو کہتا ہوں میرا سلام ہو اس بی بی پر، میرا سلام ہو اس نبی کی زوجہ پر، میرا سلام ہو اس نبی کی اس ماں پر. کیا جب حکم پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے ابراہیم چلے تو کوئی تاریخ غیر ابو ہریرہ کی یہ نہیں کہتی کہ جناب حاجرہ نے مہار ناقہ کو تھام کے کہا کہ اے خلیل خدا، آپ تو نبی خدا ہے، اللہ آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے، آپ امتحان دیں. ارے آپ کو نبوت ملی ہے، کل آپ کو امامت ملے گی، آپ کو قلت ملے گی، ہم کیا ہیں؟ یہ آپ کہاں بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ سجدہ میں سر رکھ کے کہا کہ خلیل واپس چلے جاؤ، ضرور حکم خدا یہی ہے. اس کا مطلب اللہ یہی چاہتا ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں ازواج نبی کو، ہمارا سلام ہو عالم اسلام سنے نبی کی زوجہ پر، جس نے نہ کوئی شکوہ کیا نہ شکایت. کہا کہ ضرور حکم پروردگار ہوگا. وہ تو خلیل کی منزلت ہے. چلے گئے واپس. تاریخ کہتی ہے اب بالکل پہاڑی علاقہ ہے اور دو نفوس، ایک ماں بیٹھی ہے، سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، چادر میں ملبوس ہیں. اس گھر کی پرانی تہذیب ہے اور آغوش میں بچہ ہے. یہاں تک کہ سورج کی تپش بڑھی، گرمی پیدا ہوئی، جو چٹیل میدان تھا وہ تپا. اب سنیے تاریخ کو. ایک مرتبہ بچے نے پیاس کا اظہار کیا. دیکھیے سب کچھ بیفور 20 days ہے، محرم بعد میں ہے. دیکھیے نبی کی زوجہ نبی کی ماں ہونا اور ہے، مگر ایک ماں تھی، ماں کا نیچر تو ہو. جیسی بچے نے پانی کا سوال کیا، بے زبان بچہ ہے، تو ایک مرتبہ ماں نے تلاش کرنا شروع کیا. اب پانی ہو ملے، اب کیا کریں؟ اب ایک عورت ہے، بچے کو بھی سینے سے لگائے اور دوڑے بھی، وہ بھی پہاڑی علاقوں میں. یہ آسان کام تھا؟ جو لوگ گئے مکے میں جانتے ہیں نا، آج بھی وہ آثار موجود ہیں نا. ان پہاڑیوں پہ چڑھنا آسان ہے؟ ایک خاتون کا بچے کو لے کر، پھر کوئی ٹریجڈی نہ ہو بچے کے ساتھ. تو ایک مرتبہ بچے کو لٹایا زمین پر، پانی کے لیے آگے بڑھی. کچھ ہی دور چلی تھی کہ جسم جلا، بچہ تڑپنے لگا تو ماں پھر دوڑ کے آئی، چونکہ ممتا نے کہا کہ واپس آؤ. سینے سے لگایا، پھر پیار کیا. ممتا کہتی ہے پیار کرتے رہو، مگر بچہ کہتا ہے کہ پانی چاہیے. پھر زمین پہ لٹایا، پھر آگے بڑھی. اب سمجھ میں آیا کہ 7 مرتبہ آگے، 7 مرتبہ پیچھے. اچھا کون دوڑا؟ حضرت حاجرہ. میں یہ کہتا ہوں کہ عالم اسلام یہ بتائے کہ آج جو حضرت ابراہیم کی پوری امت پر، دیکھیے یہ نہ کہ یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ جب جاؤ تو دوڑو کوہ صفا سے کوہ مروہ کی طرف، کوہ مروہ سے کوہ صفا کی طرف. یہ واجبات میں سے ہے. اس کا اسلامک ٹرمینولوجی میں نام کیا ہے؟ صحیح، کہ صحیح کرتے ہیں نا، کوہ مروہ سے کوہ صفا کی طرف، کوہ صفا سے کوہ مروہ کی طرف. میں کہتا ہوں صحیح کیوں کہتے ہو؟ یہ صحیح کب ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حاجرہ دوڑی تو تم دوڑو. اچھا وہاں کوئی سوال نہیں کرتا کہ حاجرہ کیوں دوڑی. ہم تو سوال کریں گے کیوں دوڑی، ہم تو سوال کریں گے نا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اب دنیا کی ساری کتابیں لے آئیے، اس کا بس ایک جواب ہے کہ نبی کا بیٹا پیاسا تھا. آپ کہیے ایسے صحیح بھائی دوڑی کیوں؟ کہا نبی کا بیٹا پیاسا تھا. الفاظ بدل دوں مومن سینٹر میں یہاں پر کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ عمل یاد تشنہ لبی ہے. یہ عمل یاد تشنہ لبی ہے. اس کا مطلب قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کسی نبی کا بیٹا پیاسا ہو تو اسلام میں پیاس کی یاد منانا واجب ہے. لیجئے آپ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ اس کا مطلب قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کسی نبی کا بیٹا بھی پیاسا ہو تو اسلام میں اس کی یاد منانا واجب ہے. مسلمانوں اب یہ تمہارا کون سا مذہب ہے کہ ابراہیم کے بیٹے کے لیے اصول دوسرے ہیں، محمد کے بیٹے کے لیے اصول دوسرے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وآل محمد پر. دیکھیں آپ
بہت جلدی جلدی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے سر، اسے کہا کرو یہ عمل یاد تشنہ لبی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہاں لتش کا پروگرام کیوں ہوتا ہے؟ اب نہیں پوچھے گا کہاں لکھا ہے، قرآن میں صاف صاف لکھا ہے۔ اب نہیں پوچھے گا ہوتا کیوں ہے، صاف صاف قرآن میں لکھا ہے، واجب کے ساتھ لکھا ہے۔ اب سنیے، کہاں دوڑی؟ کوہ مروہ سے کوہ صفا تک، کوہ صفا سے کوہ مروہ تک، یہ ایک ماں کی یادگار ہے۔ اب یہ بھی سنیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں، خدا آپ کی ماں کو سلامت رکھیں۔ آج ان کے سروں سے مائیں کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں مرنے کے بعد بھی نعمت ہے، جو پھر بھی رحمت کا مجسمہ ہے۔ یہ کس کی یاد ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ماں کی کتنی یادگاریں ہیں۔ یہ ایک ماں کی یادگار ہے کہ دوڑو، مرد ہو تو دوڑو، غریب ہو تو دوڑو، امیر ہو تو دوڑو، ورنہ یہاں سے دوڑو۔ کوئی کرتا ہے کوشچن؟ اچھا وہاں تو سب کہتے ہیں دوڑو یا یہاں سے دوڑو، اور جب یہاں لتش کا پروگرام ہوا یہ کہاں لکھا ہے؟ تو وہ کہاں لکھا ہے؟ وہ بھی ایک ماں کی یادگار ہے، یہ بھی ایک ماں کی یادگار ہے۔ اب وہ اچھا سوال یہ ہے کہ وہ کوہ مروہ سے کوہ صفا پہ کیوں جاتی ہے، اور کوہ صفا سے کوہ مروہ پہ کیوں جاتی ہے؟ کہیں اور چلی جائیں؟ تو سنیے، حضرت آدم کو کہاں اتارا تھا اللہ نے؟ شری لنکا۔ مگر حضرت حوا کو کہاں اتارا؟ جدہ۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں جدہ، چونکہ عربی زبان میں جدہ کہتے ہیں دادی کو۔ اب یہ الگ بات ہے، کہا تھا جدہ، لفظ جیم بھی ہے، جدہ کو کہتے ہیں گدہ۔ ہاں ابھی تک کہتے ہیں، جبکہ جیم ہے لیکن ابھی بھی کہتے ہیں گدہ۔ تو جن کو آج تک یہ سمجھ میں سمجھ میں آئیں گی، آواز سنیے گا۔ ہوا یہ ہے کہ وہ تو شری لنکا میں ہے اور جناب ہوا کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہوا کہاں ہے، اور ہوا وہاں پر تلاش کر رہی ہے۔ تو جا کے پڑھیے نا تاریخ قبل از تاریخ کو، دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ اللہ نے ہر جگہ پہ جو ہے کہ دو سمندروں کو آپس میں ملایا، ہوتے ہوتے دو بڑے سمندر وہ آپس میں ملے، مرج البحرین یلتقیان، پھر وہ سلسلہ وہاں عروج پہ پہنچا، بار بار دو کو ملایا۔ تو دیکھیے کوہ صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ جب انہوں نے حضرت حوا کو دیکھا تو حضرت آدم یہاں کھڑے تھے، آدم ہے صفی اللہ، اس لیے سے کہتے ہیں کوہ صفا۔ عبرانی زبان میں مروہ کہتے ہیں عورت کو، وہاں حوا کھڑی تھی۔ تو چونکہ دونوں کی ملاقات وہاں ہوئی تھی تو ماں نے یہ کہا کہ جیسے اللہ نے دو بچھڑے ہوئے کو ملایا تھا، شاید یہاں پر اللہ پانی کی سبیل کا انتظام کر دے یا میرے بچھڑے ہوئے شوہر کو مجھ سے ملا دے۔ چونکہ ماں بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ اب وہی ہوا، وہی ہوا، کوہ صفا سے کوہ مروہ، کوہ مروہ سے کوہ صفا۔ اب جب 7 چکر پورے ہو گئے، ایک مرتبہ پیچھے مڑی۔ دیکھیے میرے ساتھ، مجھے آپ نے امتحان میں ڈال دیا اس سال۔ ایک تو کہہ دیا تاریخ پڑھو اور دوسری طرف پابندی ہے وقت۔ یہ تاریخ اس وقت پڑھی نہیں جاتی، بات امتحان سے میں گزروں گا، اور جب مکمل نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے تاریخ انکمپلیٹ رہ گئی۔ اب جلدی جلدی سنیے گا بالکل اس تاریخ کو۔ اب جب 7 چکر پیچھے پورے ہوئے، اب جب پلٹی تو کیا دیکھا کہ جو بچہ زمین پہ تھا وہ ایڑیے رگڑ رہا ہے، اور اس بچے کی ایڑی کی رگڑ سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ چونکہ عام پانی نہیں ہے، چونکہ اس مقام پہ ایک معصوم نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا تھا اور اس کی ایڑی کی رگڑ سے چشمہ نکلا تھا، تو اسلام نے کہا اس کا خاص نام ہے، اسے کہو آب زمزم۔ میرا سوال یہ، ایڑیاں رگڑی کیا قتل ہوا؟ کیا رس رس کے خون بہا کا؟ نہیں، چند منٹ ایڑیاں رگڑی تو مسلمانوں اس پانی کو آب شفا کہتے ہو۔ تو اگر کسی مٹی پہ کسی نبی کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے اور وہ مٹی کو اللہ کھا کے شفا کہتے ہیں، تو وہی تھیوری تو ہے، وہی تھیوری تو ہے، دوسری تھیوری کہاں سے آئی؟ اب جو میں نے پانی کو دیکھا کوہ صفا پہ تھی اس وقت، تو دوڑ کے آئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ پانی ہے، ٹھنڈا پانی، اتنا ٹھنڈا کہ اس سے پہلے کسی نے اتنا سرد پانی نہیں دیکھا تھا، اتنا شیرنی اور میٹھا کہ زیادہ لذیذ پانی کبھی نہیں پیا تھا، چونکہ اس پانی کا تعلق معجزے سے تھا۔ بچے کو سیراب کیا، پھر پانی پیا۔ اچھا چونکہ ماں تھی، فکر یہ ہوا پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے یا ہر جگہ پہ پانی پانی نہ ہو جائے۔ تو عبرانی زبان بولتی تھی، نہیں مصری زبان بولتی تھی، تو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک مرتبہ جلدی جلدی دوڑتی ہیں
پتھروں کو اٹھا اٹھا کے لاتی ہیں, کنکریاں اٹھا اٹھا کے لاتی ہیں, اور چاروں طرف پانی کے باڑ لگاتی جاتی ہیں, جسے آپ کنواں کہتے ہیں, کنویں کی شکل میں باڑ لگاتی جاتی ہیں. اب پانی کا نیچر تو کیا ہے, آپ اسے جتنا روکو پانی تو ابلتا ہے, یہ تو پانی کا نیچر ہے, پانی تو بہا کے لے جاتا ہے. تو ماں کو خیال تھا کہ بیٹا پیاسا نہ رہے, تو جا کے پتھر لاتی رہتی تھی اور زور زور سے بولتی رہتی تھی زم 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 زم. اس کے معنی تھا ٹھہر ٹھہر ٹھہر. اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ صبح قیامت تک اس پانی کا نام زمزم ہے. یہ بھی ایک ماں کی یادگار, یہ بھی عالم اسلام میں جا کے سنو, یہ سب ایک ماں کی یادگار ہے. جو دوڑتے ہو ماں کی یادگار, کوہ صفا کوہ مروہ ماں کی یادگار, زمزم کا چشمہ جو پیتے ہو صرف ماں کی یادگار. اب اس طریقے سے باڑ لگائی, اب وہاں بیٹھی ہیں, ابھی کچھ نہیں ہے. دیکھیے جو پرانے بزرگ یہاں بیٹھیں گے وہ گواہی دیں گے, شاید بچے نہ سمجھ سکے. پرانے زمانے میں جب انسان ٹریول کرتا تھا, اور آپ جانتے بھی ہیں, تو اس زمانے میں پانی کو تلاش کیسے کرتے تھے. پانی کا ایک نیچر ہے, جب پانی ہوتا ہے جنگل بیابان میں تو پرندے اس کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں. وہ طواف نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ سگنل دیتے ہیں دوسرے پرندوں کو. دیکھیے اللہ کیسے ہدایت کرتا ہے اور سب کے رزق کا اہتمام کیسے کرتا ہے. وہ سگنل دیتا ہے پرندہ اور دوسرے پرندوں کو بتاتا ہے کہ یہاں پانی ہے, اور جب پانی ہوتا ہے پرندے اس جگہ کا طواف کرتے ہیں. تو معلوم ہوا پانی کا پہلا دن ہے اور طواف شروع ہوا. وہاں سے یمن کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہ تجارتی قبیلہ تھا, اور یہ تاریخ میں اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی جرہم, اور جو سردار تھا ان کا نام بنی جرہم تھا. بہت شریف قبیلہ ہے. دیکھیے اگر کیریکٹر شریف ہو تو کئی ہزار برس کے بعد بھی اس تاریخ کو منبر کی بلندی سے بیان کیا جاتا ہے. کیا ہم پاگل ہیں جو کچھ لوگوں کی مذمت کرتے ہیں, جو برات کرتے ہیں؟ آپ سوچئے بنی جرہم سے کیا لینا دینا, لیکن اگر کیریکٹر شریف ہو تو 4000 برس کے بعد بھی منبر کی بلندی سے جہاں حاجرہ کا تذکرہ, وہاں قبیلہ بنی جرہم کے سردار بنی جرہم کا تذکرہ, تو وہاں پانی ختم ہو گیا ہے. اور بنی جرہم کی تاریخ کو آپ جا کے پڑھیں, یمن کا قبیلہ تھا اور جنگل اور بیابان اور دور دراز تک, چونکہ جب ملک نہیں ہے تو شہر کہاں سے ہوگا. اب پانی ایسے وقت پہ ختم ہو جائے, آج بھی مکے میں پانی نہ ملے تو کیا کیفیت ہوگی. تو بالکل قریب ہلاکت تھے, یہ مر جاتے, اور اگر مر جاتے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. تاریخ کہتی ہے کہ بنی جرہم پرانی کتابوں کو پڑھتے تھے اور بہت ذہین انسان تھے. انہوں نے جو آسمان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو آسمان پہ پرندے, اور پرندے کسی خاص جگہ کے طواف کر رہے ہیں. اس کا مطلب سگنل ہے کہ پانی ہے, پانی ہے. اب جب یہ دیکھا تو قریب پہنچے, معلوم ہوا یہ پانی کل بھی پیاسوں کو سیراب کرتا تھا. اس پانی کا پیاس سے بہت پرانا رشتہ ہے. اب جو قریب پہنچے تو وہاں تو عجیب منظر دیکھا کہ پانی کا چشمہ تو ہے, مگر وہاں پر ایک معظمہ بیٹھی ہیں, خاتون بیٹھی ہیں, اور عجیب منظر کا جنگل تو کہہ نہیں سکتے, بیابان تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کہا ایک بیوی اور آغوش میں بچہ. تو دیکھیں میں نے شریف کریکٹر کیوں کہا, تو کہا خبردار کوئی قریب نہ جائے چونکہ تنہا بیوی ہے, معظمہ اکیلی ہے. تو ایک عورت کا انتخاب کیا جو بہت بزرگ خاتون تھی. ان جگہ کہ تم جاؤ اور جا کے پہلے تو پوچھو کہ یہ ہے کون, اور اس کے بعد ان سے کہو کہ ہم بالکل مرنے کے قریب ہے, ہلاکت ہونے کو, پانی ختم ہو گیا. دیکھیے شرافت, جبکہ اکیلی ہے بیوی. کہا کیا اجازت ہے کہ ہم پانی سے سیراب ہو جائیں؟ ہمارے جانور پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے. بھائی آپ پہنچ ہی نہیں رہے ہیں وہاں تک, ہمارے جانور پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے, ہمارا لشکر پیاس سے ہلاک ہو جائے گا, کیا اجازت ہے کہ ہم سیراب ہو جائیں؟ تو بی بی نے کہا خدا کی زمین ہے, خدا کا چشمہ ہے, آؤ پانی پیو. پانی پی لیا, مشکیزیں بھر لیے. کبھی بھی اجازت ہے کہ جانوروں کو بھی سیراب کر دیں؟ کہ جانوروں کا حق بھی اتنا جتنا انسانوں کا جملہ کہہ دوں. معلوم ہوا پیاسے جانوروں کو پانی پلانا, بھٹکے ہوئے لشکروں کو پانی پلانا, یہ تو اس خاندان کی پرانی روایت ہے. جانوروں کو سیراب کیا, بچوں کو سیراب کیا, عورتوں کو سیراب کیا, مشکیزیں بھرے پانی. بنی جرہم بہت ذہین انسان, کہنے لگے بی بی اس سے پہلے یہ قافلہ یہاں سے گزرا ہے, یہ چشمہ یہاں نہیں تھا, چشمہ نہیں تھا, اور اگر چشمہ تھا تو ہم ٹریولرز ہیں, یمن سے جاتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں, تو اس کا تذکرہ پرانی کتابوں میں ہوتا. چشمہ نہیں ہے, یہ پانی آج نکلا ہے اور اس کا سبب آپ ہے, اور اس کا مطلب اس کا تعلق معجزے سے ہے.
تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین کوئی بابرکت زمین ہے. کہا تم نے بالکل صحیح کہا. کہا اجازت ہے کہ اب ہم یہیں آباد ہو جائیں؟ اجازت ہے؟ تو بی بی نے کہا خدا کی زمین ہے، بستی بنا لو. یہ تاریخ دیکھیے، ابھی اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی، ہر ملک کی تاریخ ہے نا، ہر چیز کی تاریخ ہے، تاریخ سنیے ابھی وہاں کی. تو انہوں نے کہا بستی بنا لیں؟ کہا بنا لو. تو انہوں نے ٹینٹ لگانے شروع کیے، خیمے لگانے شروع کیے. ابھی اس لفظ سے مزہ نہیں آئے گا. ایک خاص سینٹر تھا، بالکل پوائنٹ، یہ پورا علاقہ ایک خاص پوائنٹ، وہاں پہ انہوں نے خیمہ لگایا اس شہزادے کے لیے جن کا نام ہے اسماعیل، ایک خاص سینٹر پہ. اور چاروں طرف قبیلہ بنی جرہم کا خیمہ. ابھی صرف عصر کا وقت ہوگا. اب وہاں جانور بندھے ہیں، اب وہاں عورتیں بیٹھی ہیں، وہ ادھر بچے بیٹھے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، وہ ادھر بوڑھے بیٹھے ہیں، ضعیف بیٹھے ہیں، وہ ادھر جانور ہیں، وہ ادھر آگ جل رہی ہے، وہ ادھر کھانا بن رہا ہے. دوپہر سے پہلے نہ یہاں پہ آبادی تھی، نہ جانور تھے، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ بستی تھی. مگر قرآن کی تاریخ کہتی ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہاں شہر بھی تھا، علاقہ بھی تھا، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، شہر بھی تھا. اب سمجھے قرآن نے کہا کہ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَكَفَى، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کے لیے ایسے ہی کافی ہوتا ہے. ارے صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد کو. یہ اللہ پہ توکل ہے، یہ توکل ہے. اب اس طریقے سے وہاں آبادی بنی. ایک مدت ہو گئی، جناب ابراہیم بھی واپس آ گئے. ابھی اس چیز کا آپ لطف لیں گے. یہ جو بنی جرہم ہیں یہ بہت بوڑھے ہو گئے. تو جب یہ بوڑھے تھے تو انہوں نے جناب ابراہیم سے یہ کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک بیٹی ہے اور آپ کے یہاں پر بیٹا ہے، یعنی اسماعیل، اور اب ہم ساتھ رہتے ہیں، ساتھ زندگی گزارتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری بیٹی کا عہد آپ کے بیٹے اسماعیل سے ہو جائے؟ تو وہاں ہوا عہد، جناب اسماعیل کا عہد ہوا جو یمن کے حاکم کی بیٹی ہے، یہ عہد ہوا. ایک کہانی تو یہ ہے. اب بنی جرہم کا آیا آخری وقت، وہ ہو گئے بوڑھے. تو وہ ایک بلندی کے پاس گئے، ایک بلندی کے پاس. اب وہ کہاں ہے بلندی؟ جہاں وہ خیمہ نصب تھا. اور وہاں جا کے انہوں نے اعلان کیا اور اپنے پورے قبیلے کو جمع کیا. اور جب قبیلے کو جمع کر لیا تو کہنے لگے دیکھو میں ہو چکا ہوں بوڑھا، ہو سکتا ہے کہ موت کب میرے دروازے پہ آ کے دق الباب کرے، دستک دے. تمہیں دیکھو ایک سردار کی ضرورت ہے. تو آج میں اس مقام پہ کھڑے ہو کر اپنے داماد کی سرداری کا اعلان کرتا ہوں. قبیلے کے ہوتے ہوئے، دوست و احباب کے ہوتے ہوئے، یمن والوں کے ہوتے ہوئے، رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے اپنے قبیلے سے کہا اس خاص سینٹر پہ کھڑے ہو کے کہ میں یہاں اپنے داماد کی سرداری کا اعلان کرتا ہوں اور تم سب میرے بعد ان کو سردار ماننا. سب نے مبارکباد دی. تاریخ کہتی ہے جس مقام پہ کھڑے ہو کے ان کی سرداری کا، پھر جملہ بدل دوں، جس مقام پہ کھڑے ہو کے داماد کی سرداری کا اعلان ہوا تھا، ابراہیم نے اللہ کے حکم سے وہی کعبہ بنایا. ابھی آپ نے لطف نہیں لیا، وہیں پہ کعبہ بنا. تو اللہ نے کہا کہ سنت کو باقی رکھیں گے. اللہ نے ایک نبی کے داماد ہی کو اس کعبے میں اتار دیا. اب کعبے کا ترجمہ کیا ہے؟ دو دامادوں کی یادگار کو کعبہ کہتے ہیں. بالکل جدید نکات آپ نے. اب یہ عجیب مسئلہ ہے. اچھا دامادوں سے لڑتے ہو اور کعبے کا طواف بھی کرتے ہو، اور دونوں جگہ ہوا. وہاں بھی قبیلے نے داماد کو چھوڑا اور یہاں بھی قبیلے نے داماد کو چھوڑا. دونوں جگہ داماد سے غداری. تو اب جسے کہتے ہیں کہ کعبہ کچھ نہیں ہے، دو دامادوں کی. مولا کو سلامت رکھیں. آپ جیسے بزرگ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اور اصل میں یہ سب تورک ہوتے ہیں. دیکھیے مجلسوں کی زینت ہے یہ بھی. تو اب جسے کہتے ہیں کعبہ بنا، اور اسی مقام پر گھر تھا، اسی مقام پہ کعبہ، اسی مقام پہ خیمہ. اب سلسلہ آگے بڑھا. بعد میں جناب ابراہیم کی رحلت کے بعد اور جب بنی جرہم چلے گئے تو یہ وہی قبیلہ تھا کہ جس نے سرداری کو جناب اسماعیل سے چھینا.
اور اولاد اسماعیل مجبور ہوئی کہ مکے کی اس آبادی کو چھوڑ چھوڑ کر دور درازوں کے علاقے میں چلے جائیں، یہاں تک کہ یمن تک پھیل گئے. اور یہی وہ قبیلہ تھا کہ جس نے زمزم کو چھپایا. یہ جو آپ کہتے ہیں زمزم کی ڈسکوری اور صحرا جاتا ہے عبد المطلب کے سر، تو جب زمزم تھا تو زمزم کہاں چلا گیا تھا؟ کیوں کہتے ہیں آپ ڈسکوری آف زمزم؟ اور کیوں کہتے ہیں کہ زمزم کو ڈسکور کیا حضرت عبد المطلب نے؟ وہ اسی لیے تو کیا تھا جب اولاد اسماعیل کو نکال دیا وہاں سے اور ان سے سارے تبرکات چھین لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی رہتی تھی، اس کو چھین لیا. جو لوگ زیارت کے لیے آتے تھے ان کو پانی پلایا کرتے تھے، وہ ایک عہدہ تھا، اس کو چھین لیا. جو لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے، اس عہدے کو چھین لیا. تبرکات تھے وہاں پر انبیاء کے، خانہ کعبہ کے اندر باقاعدہ پورا صندوق موجود تھا، اس کو چھین لیا. حضرت اسماعیل کے پاس ایک علم ہوا کرتا تھا، اس علم کو چھین لیا اس قبیلے نے. اور یہ سب کچھ چھین لیا تو قبیلہ دور دراز کے علاقوں میں بکھر گیا. یہ سب کس کے ساتھ ہوا؟ ایک داماد کے ساتھ ہوا نا. اچھا یہ بھی شرم نہ آئی کہ بیٹی دے رکھی ہے اس گھر میں، نہ ان والوں کو شرم آئی نہ ان والوں کو شرم آئی. یہ دیکھا عداوت داماد. تو اب سنیے آپ جناب ابراہیم، دیکھیں تاریخ میں کنفیوز نہیں ہونا، چونکہ میرے پاس مشکل سے 10 سے 12 منٹ بچے ہیں اور میں جو 10 سے 12 منٹ میں دوں گا نا وہ پورا اشرا دوں گا. یہ سنیے گا، اس کے معیار کو نہیں گرنے دوں گا. 10 سے 12 منٹ میں اشرا دوں گا، لیکن ابھی گھڑی نہیں دیکھے گا. اور دائیں بائیں ہوئے تو موضوع دائیں بائیں. دیکھیں میں کتنی جلدی، قسم خدا کی جس کو میں 2 مجلسوں میں پڑھتا مجھے امتحان میں ڈال دیا 1 مجلس میں پڑھ رہا ہوں. سنیے جناب ابراہیم 2 زوجہ، بالکل میں تاریخ اس لیے پڑھوں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ بچے کو میرا موضوع اسٹیکر کی طرح چپک جائے گا. اور پھر اس اینک کو لگا کے تاریخ کو پڑھنا، کبھی کنفیوژن پیدا نہیں ہوگا. ابراہیم خلیل خدا، نبی کے جد اعلیٰ، کعبے کو بنایا. کتنی بیویاں؟ 2، ہاجرہ اور سارہ. اللہ نے دونوں بیویوں کا مرتبہ دیکھیے. سارہ سے اسحاق، آپ تک پہنچنا ہے. سارہ سے اسحاق، ہاجرہ سے اسماعیل. دونوں بیٹے ہم پلہ ہم فضیلت، دونوں معصوم، دونوں نبی. یعنی اس خاندان کے سلسلے میں کڑی میں ایسا ہوا ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے تھے. چونکہ دونوں ہم پلہ ہم فضیلت ہم ہر رتبہ تھے تو عہدہ نبوت دونوں کو ملا. اب سمجھ میں آیا کہ اگر علی جیسا باپ ہو اللہ 2 بیٹے دے دے، دونوں ہم فضیلت ہم رتبہ ہو، امامت دونوں کو ملے گی. اس خاندان کی پرانی روایت ہے. مولا سلامت رکھے، قسم خدا کی مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا لیکن وہاں عجیب معاملہ ہو گیا. اب آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ سب قرآن پڑھتے ہیں ماشاء اللہ سے. مذہبی طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے، مولائی طبقہ اور پیور مجلسی طبقہ ہے. سالڈ طبقہ بیٹھ سکتا ہے 11 بجے مجلس سننے. وہاں عجیب مسئلہ ہو گیا. قرآن کی تاریخ ہے، اب کنفیوز ہو جاتا ہے انسان، پریشان ہو جاتا ہے، دماغ جھنجھوڑ جاتا ہے. اللہ نے سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق کو یہ شرف دیا کہ ان کی نسل میں پے در پہ ایک نبی، دوسرا نبی، تیسرا نبی، چوتھا نبی. حد تو یہ کہ ایک وقت میں کبھی کبھی کوئی 100 نبی. یہ اپنے علاقے کے نبی، اپنے دیہات کے نبی، یہ محلے کے نبی، یہ ملک کے نبی. یعنی باقاعدہ پروونشل نبوتیں تھیں، علاقائی نبوتیں تھیں. اور یہ جو تاریخ آپ بنی اسرائیل کی پڑھتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی نبیوں کو قتل کر دیا، تو کئی نبی جبھی تو قتل ہوں گے جب ایک وقت میں کئی نبی ہوں گے. آپ یہ تو سن لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت میں کئی نبیوں کو قتل کر دیا، یہ بھی تو سوچو. اس کا مطلب ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. یہ شرف کس کو ملا ہے؟ یہ جتنے نبی آئے یہ سب کے سب اولاد اسحاق میں ہیں. اور وہ بیٹا جو اسماعیل جیسا بیٹا ہے وہاں بالکل سناٹا ہے، وہاں کوئی نبی نہیں ہے. اب اللہ سے چل کے پوچھو کہ جب ہم پلہ تھے، جب ہم رتبہ تھے، تو ایک بھائی سے نسل نبوت چل رہی ہے. بھائی تاریخ نہیں پہنچا رہا ہے آپ وہاں تک. جبکہ دونوں بھائی ہم پلہ ہم منصب، دونوں پہ نبوت. اور ایک بھائی سے چل رہی ہے نبوت، کئی ہزار انبیاء آگے، ایک وقت میں کئی 100 نبی. اور اسماعیل کی منزلت اتنی زیادہ ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم نظام عدل کو قائم رکھیں گے. وہ نظام عدل کیسے قائم ہوگا کہ اگر اسحاق کی نسل میں انبیاء بھیجیں گے تو اسماعیل کی نسل میں سید الانبیاء کو بھیجیں گے.
اب جو سارے انبیاء کے سردار آئیں گے سید الانبیاء، اب وہ نسل اسحاق میں نہیں آئیں گے، اب وہ نسل اسماعیل میں آئیں گے. تو اعتدال ہے نا، وہاں انبیاء ہے، یہاں سید الانبیاء، دونوں بھائیوں کو ملایا. اب دو کی نسل چل رہی ہے. اسماعیل کی 16ویں کڑی میں عدنان، عدنان کی 16ویں کڑی میں رسول. اور رسول نے خود کہا کہ حضرت عدنان کے بعد شجرے سلسلے نے سب کو مت پڑھے آپ. 16ویں پشت میں عدنان، عدنان کی 16ویں پشت میں رسول. تو یہاں سید الانبیاء، یہاں انبیاء. یہ وہاں اتنے انبیاء کیوں ہیں؟ اس کی بھی تھیوری آپ سنیے. اور کئی ہزار نبی آ گئے، اور ایک ایک وقت میں کتنے نبی آئے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا. اور یہاں سب سے آخر میں کیوں آئے؟ کیوں؟ قرآن نے کہا یہ اس لیے ہے کہ یہ آخر کی جو کڑی ہے، ان کے خاندان میں کچھ نہ کچھ واقعات ہوں گے. تو اگر یہ واقعات سمجھ میں نہ آئے تو یہ سارے واقعات قرآن میں جا کے تم نسل اسحاق میں دیکھنا کہ ملتا جلتا کوئی واقعہ تو نہیں ملتا ہے. اور جب وہ واقعہ وہاں مل جائے، تم سے کوئی یہ کوشچن کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو فوراً پلٹ کے کہو کہ وہاں وہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی جملہ کہہ دوں، یا تو ان انبیاء کے زمانے کے جتنے واقعات تھے، بھائی بہت گہرا جملہ ہے، یا تو ان انبیاء کے زمانے کے جتنے واقعات تھے وہ اس آخری ہونے والے واقعات کی تمہید تھے، یا یہ جو آخری واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ ان سارے واقعات کی تصدیق ہے، یا وہ واقعات اس واقعے کی تمہید، یا یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ وہ سارے نبیوں کی تصدیق. مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ جو خاندان جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس میں ایک بی بی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بی بی بطول ہے، آپ کہتے ہیں. اور بطول کی تعریف کیا؟ دیکھیں، بطول نام آپ کے گھروں میں ہے، بطول نام میرے گھروں میں بھی ہے، لیکن ہمارے گھروں پہ جو بچیاں ہیں اور نبی کی بیٹی جو بطول ہے اس میں فرق ہے. ہمارے یہاں پر بطول نام ہے، نبی کے یہاں جو بطول ہے وہ صفت ہے. ہمارے یہاں پہ بچی کا نام جو بطول ہے وہ صفت نہیں ہے، وہ نام ہے. اور نبی کی بیٹی جو بطول ہے وہ نام نہیں ہے، وہ صفت ہے. اچھا، بطول کی تاریخ میں کیا پڑھوں؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ لیجئے گا مجھ سے. ادب کا سہارا لے کے اتنا کہہ دوں کہ مسلح جس سے سجدہ نہ چھین سکے، رمضان جسے روزے سے 30 دن نہ روک سکے، 30 دن مسلح جسے مسلح پہ آنے سے نہ روک سکے، 30 روزے جسے روزہ رکھنے سے نہ روک سکے، قرآن اسے بطول کہتا ہے. تو ہمارے یہاں نام تو ہو سکتا ہے، صفت کی بنیاد پہ تو بچی بطول نہیں ہو سکتی. اب آپ کوشچن کر لیجئے، صاحب ایک عورت ہے جب، تو وہ بطول کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. تو اللہ نے نسل اسحاق کی کڑی میں بھی ایک بی بی کو بھیجا، اور اس نسل کی کڑی میں وہ بی بی اتنی باعظمت تھی کہ ان کا نام بھی قرآن میں بطول، اور وہ بھی نام نہیں ہے، صفت. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایک بیوی بطول کیسے ہو سکتی ہے، تو کہیے کہ جیسے وہاں ایک بی بی بطول ہو سکتی ہے، ویسے یہاں پر بھی بطول نہیں بلکہ فقر جناب بطول یہاں بھی ہو سکتی ہے. بالکل وہی واقعہ. یہ جو خاندان جس کو فالو کرتے ہیں، نسل اسماعیل کو آپ فالو کرتے ہیں نا، اور اسماعیل کی آخری کڑی میں کون؟ سرکار کو بھیجا. سرکار کی آخری کڑی میں کون ہے؟ آپ کے زمانے کے امام. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد. دیکھیں سمیٹ رہا ہوں، بہت جلدی جلدی سنیے گا. سرکار کی آخری کڑی میں امام. آپ کیا کہتے ہیں؟ کنڈیشنل تو ہے آپ کے عقائد کہ صاحب مانیں گے بھی، مگر پلس یہ کہ زندہ ہے اور صحیح و سلامت بھی ہے اور پردے غیبت میں ہے. اب اگر کوئی اٹھ کے کہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے کہ نسل اسماعیل میں اللہ کسی کو اتنی زندگی دے دے، تو اللہ نے کہا ایک نسل اور چل رہی ہے. نسل اسحاق کی آخری کڑی کون ہے؟ نسل اسحاق کی آخری کڑی کون ہے؟ عیسیٰ. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ مر گئے یا زندہ؟ کہا عرش چاروں پہ زندہ و سلامت. تو اگر یہاں کوشچن ہو یہ زندہ کیسے، تو فوراً پوچھو کہ وہاں زندہ کیسے. اچھا آپ سنیے گا، امام زمانہ نسل اسماعیل کی آخری کڑی، اسحاق کی آخری کڑی عیسیٰ. اللہ کی صحیفے تو بہت آئے، کتاب کتنی آئی؟ 4. آخری کتاب کون سی؟ قرآن. 3 کتابیں نہیں. معلوم ہوا
یہ تو قدرت کے گھرانے کا انداز ہے، جو بھی آخری ہو اس کو بچا لو. یہ سب تاریخ ہے، یہ تو تاریخ ہے. جو آخری ہوتا ہے اس کو بچا. کتاب آخری تو بچاؤ، اسماعیل کی کڑی آخری تو بچاؤ، اسحاق کی آخری کڑی تو بچاؤ. اب اگر کسی نے یہاں جعفری سینٹر میں پوچھا کیسے زندہ، تو فوراً پوچھوں گا نسل اسحاق میں کیسے زندہ. آپ سنیے، آپ نسل اسحاق میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور ایک واقعہ ہمارے یہاں ہوا. ہمارے یہاں ایک واقعہ سن 61 ہجری میں ایسا ہوا کہ نبی کا نواسا بے جرم و خطا قتل ہو گیا. اچھا، ہو گئے قتل. وہاں کا پورا ایک علاقہ ہے، قبلہ جانتے ہیں، جسے ناصریہ کا، غازریہ کا، شت فرات کا پورا علاقہ کہتے ہیں. صرف باقاعدہ ایک علاقہ ہے، اس کی پیمائش ہے کہ صرف جہاں امام عالی مقام کی قبر ہے صرف وہ خاک شفا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقام اسے کہتے ہیں ہائر کا علاقہ. اس مقام سے کہیں بھی مٹی اٹھا لو وہ خاک شفا ہے. صرف وہاں سے نہیں کہ آپ قبر میں پہنچے، ہائر کا جو علاقہ بولا جاتا ہے وہ پورا خاک شفا ہے. خاک شفا کی تعریف کیا ہے؟ اکثر ہمارے گھروں پہ بھی ہے، لوگ بڑے احترام سے خاک شفا لے تو آتے ہیں، کبھی کبھی اصل تسبیح سجدے مل بھی جاتی ہے، گھروں میں رکھ بھی دیتے ہیں. مگر خاک شفا کا رکھنا اہم نہیں ہے جتنا اہم ہے اگر گھر میں ہے تو اس کا احترام. ورنہ خاک شفا گھر پہ وہ احترام نہ ہو تو دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ خاک شفا ہائر کے علاقے سے بھی اگر آپ نے مٹی اٹھا لی. اس کی تعریف کیا ہے کہ اگر اصل مٹی ہے تو خون تازہ ابلتا ہے، نکلتا ہے مٹی سے خون. اب اگر کوئی یہ کوشچن کرے یہ کیسے پوسیبل ہے، یہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مٹی سے خون نکل سکتا ہے. تو اللہ نے نسل اسحاق کی کڑی میں ایک نبی بھیجا، اس کا نام ہے یحییٰ. یحییٰ کو بے جرم و خطا قتل کیا گیا. یہ تو قرآن اٹھا کے پڑھ لو. جب تک وقت کے بادشاہ نے، وقت کے حاکم نے خون ناحق کا بدلہ نہیں لیا. ارے جعفری سینٹر والا میری جان قربان، یہی جملہ ہے، خون ناحق کا بدلہ جب تک وارث نے نہیں لیا اس کنویں کے علاقے سے خون تازہ نکلتا تھا. اب اگر کوئی پوچھے کیوں نکلتا ہے، ہم نے کہا جیسے وقت کے حاکم نے خون ناحق کا انتقام نہ لیا تو مٹی سے خون تازہ نکلتا ہے، اسی طرح جب تک کہ حسین کا اصل وارث انتقام خون حسین نہ لے لے ہائر کی زمین سے خون نکلے گا. آپ کو کیسے نکلے گا؟ جیسے وہاں نکلتا ہے ویسے یہاں نکلے گا. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد. دیکھیے بہت بڑی پرابلمز ہو گئی موضوع کے ساتھ. میرے نوجوان سے 2 دن زحمت اور کر لیں، بدھ اور جمعرات. جمعہ سے تاریخ کو وضاحت کے ساتھ مکمل کر دوں گا، لیکن یہ تاریخ ایسی ہے کہ اگر درمیان میں چھٹا تو موضوع گیا. اسی لیے کہا ہے کہ سبجیکٹ کے ساتھ پڑھنے میں مجلس یہ پرابلم ہے، یا تو روایتی انداز سے پڑھیں اور جہاں چھوڑ دو چلے جاؤ، کل آگے کچھ اور پڑھ دو، پرسوں کچھ اور پڑھ دو، یا تو واقعات پڑھوائیے پھر مجھ سے تو میں واقعات پڑھ کے سناؤں گا، ورنہ موضوع کے ساتھ ہے یہ پرابلم. اچھا دیکھیے، آپ کے تاریخ امامت میں ایک کڑی ہے، جس کیریکٹر کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہ امام علی مقام. تاریخ کہتی ہے 7 مہینے کے تھے اور زندہ رہے. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت یحییٰ 7 مہینے کے ہیں اور زندہ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس نسل کی کڑی کو اس لیے باقی رکھا کہ اس سے ملتے جلتے سارے واقعات اس کڑی میں ہو چکے ہیں، تاکہ اگر یہاں کوئی واقعہ کئی ہزار برس کے بعد نمودار ہو اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ایک مرتبہ جا کے قرآن کو دوبارہ ریوائز کرنا اور دیکھنا کہ اس سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی واقعہ وہاں پہ ملے گا. مثال کے طور پر نسل اسحاق کی کڑی میں ایک واقعہ حضرت یوسف کا ہے. قحط پڑا، اور جب قحط پڑا اور گندم اور گیہوں اور چاول ختم ہو گئے تو انہوں نے باقاعدہ مصر سے غلہ منگوایا، اور اتنی سخاوت کی، جو غلہ آیا وہ مصر سے آیا، مصر میں سب سے زیادہ ہوتا تھا، اور اس سے بھوکوں کو کھلایا اور پلایا. تو نسل اسماعیل کی کڑی میں بھی ایک کیریکٹر پیدا ہوا، اس کا نام ہاشم ہے. جب قحط پڑا ہے 3 سال تک تو مصر ہی سے غلہ منگوایا. اب یہ کیریکٹر آئے گا، چاہے جمعرات میں آ جائے چاہے جمعے میں آ جائے، یہ ہے وہی سلسلہ. تو بہرحال مجھے موضوع کو یہاں پر تشریح چھوڑنا پڑے گا کہ یا تو بس یہ جملہ سن لیجئے اور موضوع ذہن میں اسٹیکر کی طرح چپکے گا، کبھی زندگی میں بلاؤ گے اگر دوبارہ پڑھا تو سب بولیں گے ریپیٹیشن ہو گیا.
چونکہ موضوع کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ کہ اسٹیکر کی طرح چپک جاتا ہے، تو چپک گیا ہے بچے کے. اب جو پڑھا جا رہا ہے وہ ایک ہی مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں جتنا سمجھ سکتے ہو اتنا محفوظ کر لیں. آپ دوبارہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو یا تو یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ ان واقعات کی تصدیق کرے، یا وہ سارے واقعات اس لیے ہوئے کہ وہ واقعات اس ہونے والے واقعے کی تمہید تھے، تاکہ اگر کوئی واقعہ یہاں سے سمجھ میں نہ آئے تو وہاں سے اس واقعے کو آپ سمجھ لیں. میں بالکل موضوع تشنا ہے، لیکن یہیں پر بالکل تمہید اور تقدیس پہ واقعے کو چھوڑ دیتا ہوں. اور کل اور پرسوں میں 2 دن اور کمپرومائز کروں گا. فرائیڈے سے کمپرومائز نہیں، میں اپنے وقت کو لے کر اپنی مجلس کو پڑھوں گا، چونکہ مجھے موضوع 9 محرم کو مکمل کرنا ہے. اس کے بعد پھر وقت نہیں ہے کہ موضوع کمپلیٹ کیا جائے، اور پھر خاص شبیں آئیں گی، اس کی مناسبت سے گفتگو کرنی ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ انسان ایوری ڈے سبجیکٹ کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، یہ الگ دوسری پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. اور خاص شبیں ہوں گی، اس کے اعتبار سے پہلے اس کیریکٹر کا تذکرہ پڑھنا پڑے گا تاریخ میں، پھر مصائب پڑھنے پڑیں گے تاکہ وہ کیریکٹر بھی تو سمجھ میں آئے. تو آج کی یہ تاریخ بہت سینسٹیو تاریخ ہے، اور میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ کل جو درخواست کی تھی کہ مومنین وقت معین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے، تو ماشاءاللہ پہلی محرم ہے، پہلی مجلس ہے. کل تو استقبال اعزاء کی مجلس تھی، آج تمام مومنین کا پورا کارواں اور مجمع میرے سامنے ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے اور آباد رکھے. ایک بلند و صلوات پڑھ لیں آپ حضرات مل کے محمد والے محمد پر. بس میرے عزیزوں، جہاں سے کل میں نے مصائب کو چھوڑا تھا اور بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے اس روایت کو پڑھا تھا کہ تاریخ کی پہلی مجلس کیسے برپا ہوئی. مصائب کا کارواں آج یہیں سے آگے بڑھے گا، اور خاص مصائب اس شب میں پڑھے جاتے ہیں کہ امام عالی مقام مدینے میں ہیں، نسل اسماعیل کی ایک کڑی. اور ادھر مدینے میں یہ پیغام پہنچا کہ جو حاکم شام تھا وہ واصل جہنم ہو گیا، اور اس نے اس عہد نامے کے برعکس یزید کو نامزد کر دیا اور اسے تخت پہ بٹھا دیا. آپ سوچیں کہ کتنا قداور یہ کریکٹر ہے جسے آپ حسین کہتے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ اصحاب نے بیعت کر لی، تابعین نے تبع تابعین نے بیعت کر دی، سارے عالم اسلام نے بیعت کر لی. اتنی بڑی سلطنت ہے، تو جب سب بیعت کر لیں اگر ایک حسین بیعت نہ کرے تو یزید کی خلافت کا کیا بگڑتا ہے؟ دشمن ہے مگر جانتا تھا. ساری کائنات بھی بیعت کر لے تو اس کا وہ مقام نہیں ہے. اگر حسین بیعت کو ٹھکرا دیں تو پھر یزید کا نام و نشان نہ بچے. ماں مروان ہے اور ماں ولید اور حکم آ چکا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو، اور اگر بیعت سے انکار کر دیں، دیکھیں بالکل تاریخ کے مناسبت سے، تو حسین کا سر قلم کر دیا جائے. رات کا وقت تھا، بالکل اسی وقت امام علی مقام نماز مغرب اور عشاء کے بعد یا نانا کے روزے پہ چلے جاتے تھے یا مسجد نبوی میں جہاں مولا علی اور جناب رسول خدا جس مقام پہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے وہاں بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں کہ پیغام قاصد پہنچا. اور آپ قسم خدا کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ قاصد جب آیا ہے یزید کا تو جوتوں سمیت مسجد نبوی میں داخل ہوا. میں بالکل ایگزیکٹ دیکھیے ایک جملہ بھی در عباس میں کہہ کے آیا ہوں کہ اب سمجھ میں آیا جو امام علی مقام نے کہا تھا کہ میرا مقصد صرف ایک ہے کہ میں اصلاح امت چاہتا ہوں. ہم نے صرف یہ گوشہ نکالا کہ حسین صرف نماز کو بچانے کے لیے کربلا گئے، تو نماز تو سارے اصحاب پڑھ رہے تھے، سارے تابعین پڑھ رہے تھے، تبع تابعین پڑھ رہے تھے. کس چیز کی اصلاح چاہتے تھے؟ یزید تخت پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا، کوئی وحی نہیں آتی تھی، کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، تو میں نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح عقیدہ تھا، اصلاح مذہب تھا، اسلام محمدی کنورٹ ہو چکا تھا، تبدیل ہو چکا. جوتوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور کہا کہ آپ کو مروان کے دربار میں جانا ہے. ولید وہاں پہ موجود ہے. تاریخ کہتی ہے کہ بیت الشرم میں گئے، وہاں پر دسترخوان بچھتا تھا اور مرکزی جگہ تھی، امام علی مقام بیٹھتے تھے، ایک طرف عباس، ایک طرف محمد، ایک طرف قاسم. تاریخ کہتی ہے جناب زینب کہ آج کھانا کھانے کا عجیب انداز تھا، نہ گفتگو ہے نہ گفت و شنید ہے، سر جھکا کے کھانا کھایا اور اس کے بعد آہستہ سے گھر سے نکلنے لگے. تو جناب زینب نے انہوں محمد سے کہا کہ دیکھو ماموں بیت الشرف سے نکل رہے ہیں، آج کیفیت مختلف ہے. ادھر جناب مفروہ نے جناب قاسم سے کہا، ادھر جناب عباس. اور ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد علی، جوانان بنی ہاشم نے امام علی مقام کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اپنے حصار میں لے لیا. کہا کہ یہ رات کے وقت کدھر چلے؟ کہا کہ ہمیں دربار میں بلایا ہے.
ایسا لگتا ہے کہ وہ جو وعدے طفلی کیا تھا اس کا وقت آ چکا ہے. دربار میں گئے تو جو تخت پہ بیٹھا تھا اس لعین کی زبان سے جملہ نکلا کہ آپ یزید کی بیعت کریں. تو تاریخ کو سنہرے الفاظ سے جملہ لکھنا چاہیے. امام علی مقام نے ایک جواب دیا, کہا تو اکیلا بیٹھا ہے ولید کے ساتھ, رات کے اندھیرے میں بیعت کیوں چاہتا ہے؟ روضہ رسول پہ آ اور دن کی روشنی میں آ, اور اصحاب اور تابعین اور تبع تابعین کو اپنے ساتھ لے کر آ, اور پھر مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا. اور حسین پھر تجھ کو جواب دے گا کہ بھلا ہاشم کا بیٹا, اور تو جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت کر لے. یہ کہہ کے چلے, اور تاریخ کہتی ہے ملعون بیٹھا تھا پہلو میں. اس نے کہا کہ بہترین وقت ہے, یزید کا حکم ہے کہ اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دیں. تاریخ کہتی ہے ایسا لگا کہ جیسے اللہ کے غیظ کو غیظ آ گیا. پہلی مرتبہ ایسا لگا کہ رحمت الہی کو جلال آ گیا. ایک مرتبہ بلند آواز میں کہا کہ تجھ جیسا فاسق اور فاجر بھلا میں تجھے لائق ہے گفتگو سمجھتا. آواز بلند ہوئی, دروازہ کھلا اور تلوار کے دستے پہ ہاتھ, اور ابو الفضل عباس داخل دربار. اور تیور کا عالم یہ ہے, کیفیت یہ ہے ابو الفضل عباس کی کہ امام علی مقام سمجھ گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت عباس کو نہیں روک سکتی. ایک طاقت ہے, اس کا نام ہے اطاعت امامت. بس بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اتنا کہا کہ بیٹا اگر تلوار چلانی ہی ہے تو رات کے اندھیرے میں بند تلوار بند دربار میں چلانے سے کیا فائدہ؟ اب کھلے آسمان تلوار چلے گی. بنی ہاشم کی اولاد اپنی تلوار کے جوہر دکھائے گی. اور اس طریقے سے بیت الشرف کی طرف چلے, اور جا کے وسری اکبر سے کہا کہ صبح ہوئی, کہا کہ جا کے پھوپھی کو پیغام دو کہ آمادگی سفر کر لیں. بہت مختصر سے مصائب پڑھوں گا. یہ لیجئے, سفر پہ جانے کے لیے قافلہ تیار ہونے لگا. مجھے یہ رخصتی نہیں پڑھنی ہے کہ جناب سغرا سے کیسے رخصت ہوئے, جناب علی اصغر نے جناب سغرا کو کیسے چھوڑا, مگر تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو کیفیت اس قافلے کی مدینے میں واپس آنے کی تھی وہی کیفیت جانے کی ہے. جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو یہ قافلہ جس میں صرف بیویاں تھیں, پہلے روضہ رسول پہ گیا تھا, رات میں قبر بطول پہ گیا تھا, اور شہزادی پہلے نانا کے روزے پہ گئیں, پھر باپ ماں کے روزے پر گئیں, اور جا کے اتنا کہا کہ ماں ابھی شام کا وقت ہے. زینب تنہا آئی ہے. جب گئی تھی تو علی اکبر ساتھ تھے, عباس ساتھ تھے, قاسم ساتھ تھے, اب کوئی ساتھ نہیں ہے. مگر ماں میں رات کے اندھیرے میں آؤں گی اور آ کے اپنے بازو دکھاؤں گی کہ آپ کے بابا کی امت نے زینب کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. اور وہ کوہرام ہوا, وہ مدینے میں ماتم ہوا جب جناب زینب کی آواز بلند. مگر آج جو جناب زینب آئی ہیں ماں کے روزے پر, تو آج بڑی شان کے ساتھ آئی ہیں, آج بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئی ہیں. آج کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف عباس ہیں, ایک طرف علی اکبر ہیں, ایک طرف اولاد جعفر ہیں, ایک طرف اولاد عقیل ہیں, زینب کے بھائی ہیں, اور حصار میں لے رکھا ہے. اب ماں کے روزے پہ پہنچی, نانا کے روزے پہ پہنچی. اب قافلہ چلنا چاہتا تھا. علی اکبر عقاب پہ سوار تھے, عباس مرتجس پہ سوار تھے, قاسم میمون پہ سوار تھے, اسبا اور اشہر پہ محمد سوار تھے. کہ ایک مرتبہ امام علی مقام نے اپنی تمنا کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ بہن کیا ہوا اگر نانا دنیا میں نہیں ہے؟ نانا کی امانت نانی ام سلمہ زندہ ہے. ایک مرتبہ اپنی نانی سے ہم رخصت لے لیں, اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب دوبارہ نانی کا دیدار نہ ہوگا, اب نانی کی زیارت نصیب نہ ہوگی. یہ لیجئے بڑی شان و شوکت کے ساتھ پورا خاندان بنی ہاشم ام سلمہ کے دروازے پہ پہنچا. تو عجیب کیفیت تھی, سینہ خانہ میں مصلی بچھا تھا, اور یہ رسول اللہ کی آخری نشانی ہے. میں نے کل پڑھا تھا آخری نشانی ہے. مصلی میں بیٹھی ہیں, حسرت سے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہیں. دوپہر کا وقت تھا, لوہیں چل رہی تھی کہ کیا دیکھا کہ سر کو جھکائے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ امام علی مقام داخل بیت الشرف ہوئے. تلوار کے دستے پہ ہاتھ, ایک طرف سے عباس ہے, اور محمد ہے, قاسم ہے. اب جو مڑ کے دیکھا تو قافلے میں تو عورتیں بھی ہیں. اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو یہ جو قافلہ تیار تھا اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, اس میں ششمہاں بھی ہیں. ششمہاں تو ہم کہتے ہیں, ابھی تو رجب میں ولادت ہے اور 28 رجب کو قافلہ چلا ہے, چند ایام کے لیے اصغر ہے. اب ام سلمہ کا دل تڑپ گیا, جلدی سے اٹھی, کہا میرے لال خیریت تو ہے, اے فرزند رسول خیر تو ہے؟ کہ نانی کیا ہوا؟ کہ یہ موسم دیکھ رہے ہو, پرندے اپنے گھونسلے سے باہر نہیں نکلتے, لو کے تھپیڑے. اے میرے لال یہ کہاں کا ارادہ ہے دوپہر کے وقت؟ بس سر جھکا کے ایک جملہ کہا, صاحبان امام آپ بہت روئیں گے. سر جھکا کے کہا, نانی سفر عراق کا ارادہ ہے.
بس عراق کا نام سنا اور ام سلمہ نے ایسے کلیجہ تھاما اور یوں زمین پہ بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تم فرزند رسول ہو, میں رسول کے گھرانے کی کنیز ہوں, حکم تو نہیں دے سکتی مگر تمہاری نانی کی حیثیت سے اتنی درخواست کرتی ہوں کہ میرے لال دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جانا, لیکن عراق کبھی نہ جانا, عراق نہ جانا. حسین نے سر اٹھا کے ایک جملہ کہا, نانی ہم سفر عراق کی طرف کیوں نہ جائیں. اب دیکھیں وقت تو ہے نہیں وضاحت کے لیے, بس ایک جملہ کہا کہ میرے لال میں کیا بتاؤں, لفظ عراق پہ میں نے تمہاری ماں کو رات کے اندھیرے میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیں آوازیں بلند ہو گئی, پہلی محرم ہے, یہ حق گریہ ایسے ہی رونا چاہیے. کہا میرے لال تم تو بہت چھوٹے تھے, میں نے رات کے اندھیرے میں مصلی پر بیٹھ کر لفظ عراق پہ تمہارے نانا کو گریباں چاک تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے علی مرتضیٰ جیسے شجاع کو روتے ہوئے دیکھا ہے. حسین نے کہا نانی آپ کیا سمجھتی ہے کہ واقعہ کربلا سے ہم واقفیت نہیں رکھتے. تو اب ایک واقعہ پڑھ کے سنایا کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے, اماں چکی چلاتی رہتی تھی, ایک پہلو میں حسن کو بٹھاتی تھی, ایک پہلو میں ہمیں بٹھاتی تھی, چکی چلا دی جاتی تھی, واقعات کربلا پڑھ پڑھ کے سناتی رہتی تھی. نانا نے وقت آخر ہمیں وصیت کی ہے, ماں نے ہمیں وصیت کی ہے. کہا میرے لال مگر عراق کی طرف, بس کل سے مجلس مل گئی, انسلاخ ہو گیا. کہا نانی آپ کے پاس نانا کی امانت ہے, وہ خاک کربلا ہے, وہ اس مرتبان میں رکھی ہے. نانی روز نماز کے بعد اس خاک کو دیکھتی رہنا, جب تک خاک خاک رہے سمجھنا غریب حسین زندہ ہے, جب خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا کہ فرزند فاطمہ مارا گیا. ام سلمہ کہتی ہے میں روز نماز پڑھتی تھی, ہر نماز کے بعد جا کے دیکھتی تھی, مٹی کو دیکھا, خاک کو دیکھا, سکون مل جاتا تھا, مصلی پہ چلی جاتی تھی. کہتے ہیں کہ حسین نے مدینہ کیا چھوڑا, ایسا لگا مدینے کی رونق چلی گئی. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب سے مسلمانوں نے حسین کو مدینے سے نکالا, ہر امام نے کچھ مدت مدینے میں گزارا ضرور ہے مگر مدینہ دوبارہ آباد نہیں ہوا. کوئی خراسان چلا گیا, کوئی بغداد چلا گیا, کوئی کاظمین چلا گیا, یا کوئی دوسرے مقام پہ چلا گیا. مدینہ ایسے آباد نہ ہوا جیسے حسین کے زمانے میں آباد تھا. کہا مدینہ اجڑ گیا, رونقیں چلی گئیں. کہا کہ یہاں تک کہ سن 61 ہجری آ گئی, میں نے آسمان پہ چاند دیکھا جیسے کل آپ نے چاند دیکھا. میں نے کلیجہ تھام کے دعا کی پروردگار میں بوڑھی ہو چکی ہوں, رسول اللہ کے زمانے سے محرم کا چاند دیکھتی آئی ہوں, کبھی میں نے آسمان کو خون کے آنسو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اے پروردگار یہ کون سا چاند ہے, یہ کون سا چاند ہے جو بادلوں میں چھپا ہوا ہے مگر خون کے آنسو ہو رہا ہے. اور پروردگار یہ مدینے میں اجڑا اجڑا مدینہ کیوں لگ رہا ہے, محلے بنی ہاشم میں سناٹا سا کیوں ہے. کہا کہ یہاں تک کہ 7 محرم آ گئی, میں پریشان تھی, پانی پینا چاہتی ہوں تو پانی نہیں پیا جاتا. کہا کھانے کا وقت آیا, دسترخوان پہ گئی تو نوالا حلق میں چلا جاتا ہے لیکن میں کھانا نہیں کھا پاتی. میں کہوں گا بی بی کھانا کیسے کھائیں, بچے پیاسے ہیں. کہا نہ جانے 7 محرم 8 محرم 9 محرم گزری, 10 محرم آ گئی. کہا اب مجھے نہ مصلی پہ سکون تھا, اب نہ مجھے بیت الشرف میں سکون تھا, تو میں دوڑ کے پہنچی رسول اللہ کے روزے میں. تو جا کے عجیب کیفیت ہے, پہلی مرتبہ احساس ہوا نبی مدینے میں نہیں ہے آج. کہا میں حرم فاطمہ میں پہنچی تو ایسا لگا فاطمہ مزار میں نہیں ہے, حسن مجتبیٰ بقیہ میں. یا رب یہ سب کہاں چلے گئے. کہا میں پریشان ہو گئی, پھر آ گئی. اب سنو بس وہ آخری جملہ جو شب میں پڑھا جاتا ہے, بالکل خاص وقت آ چکا ہے. کہا کہ میں عصر کا وقت تھا, مصلی پہ بیٹھی, نماز تمام ہوئی, نقاہت کا عالم تھا, صبح سے رو رہی تھی, سجدے میں سر رکھ دیا. اب جو سجدے میں سر رکھا میری آنکھ لگ گئی. کہتی ہے کہ چند لمحے گزرے تھے آنکھ لگے ہوئے کہ اتنے میں نے ایک مدت کے بعد اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا. آج سر پہ امامہ نہیں تھا, خاک کربلا پڑی ہوئی تھی, گریبان چاک تھا, اور کہا سینے پہ جو لباس تھا وہ خون سے تر تھا, ایسا لگتا تھا کسی کا لاشا اٹھا کے آئے ہیں. اور کہتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں میں مٹی لگی تھی, لگتا تھا کسی کا لاشا دفن کر کے آ رہے ہیں. بھائی ماتم کرتے رہے, جو جہاں بیٹھا ہے وہ روئے ہیں. بھائی جو جس مقام پہ بیٹھا ہے ہوتا رہے. کہا ایک مرتبہ آواز ام سلمہ تم سو رہی ہو, میرا حسین مارا گیا. ام سلمہ تم سو رہی ہو, فاطمہ کی گود اجڑ گئی. ام سلمہ 10 محرم آ گئی, کہتی ہے میری آنکھ کھلی. ماں جلدی سے ماں پہنچی, جہاں مرتبان میں مٹی رکھی تھی. اب جو پردہ ہٹایا, قیامت آگے کیا دیکھا, خاک نہیں تھی, خون نکل رہا تھا. میں نے سینے پہ ہاتھ مارا, آواز بلند کر کے کہا بنی ہاشم کی عورتوں ارے جلدی سے آ جاؤ, حسین کی خبر ہے, شہادت آ گئی, میرا حسین مارا گیا.
پنجتن کی آخری نشانی ختم ہو گئی، فرزند فاطمہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء ہی تسلیم اللہ امرہ ماتم حسین۔ ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ ماں کی نظریں ڈھونڈ رہی ہے خیمے کے در سے اپنا چاند، ڈوبتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ کے ڈوبا کس کا چاند، نیر بہایا آنکھوں نے، نیر بہایا آنکھوں نے، سینوں میں دل ڈوب گئے، سینوں میں دل ڈوب گئے۔ ماہ محرم جب بھی آیا، ماہ محرم جب بھی آیا، ماہ محرم جب بھی آیا، جب بھی گگن پہ نکلا چاند، ڈوبتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ کے ڈوبا کس کا چاند۔ آؤ اے آکاش کے تاروں، آؤ اے آکاش کے تاروں، اب تو کربل نگری میں، اب تو کربل نگری میں، دیکھو لہو میں ڈوب کے چمکا، دیکھو لہو میں ڈوب کے چمکا، کیسا ننھا منا چاند، ڈوبتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ کے ڈوبا کس کا چاند۔ کربل اے کربل اپنے، کربل اے کربل اپنے، باغ پہ تو اترائے جا، باغ پہ تو اترائے جا، مکہ مدینہ جس کو ترسے، مکہ مدینہ جس کو ترسے، تو نے پایا ایسا چاند، ڈوبتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ کے ڈوبا کس کا چاند۔ آہ یہ کس کے سینے میں، آہ یہ کس کے سینے میں، برچھی کا دل ٹوٹ گیا، برچھی کا دل ٹوٹ گیا، ارے کہتی ہے وہ کوٹ کی رانی، کہتی خون میں ڈوبا میرا چاند، ڈوبتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ کے ڈوبا کس کا چاند۔ برباد ہوئی میں، آد ہوئی کرب بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں۔
برباد ہوئی میں. ایک دن تھا کس سیر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی اور آج تباہی. بے غسل پڑا مہر نبوت کا نگینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. کس لاش پہ رو کسے چھوڑوں میں برادر لاشیں ہیں 72 لاشیں 72. حد یہ ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. اصغر کا گلا بائی کا سر سینہ ہے اکبر سب گوہر چادر سب گوہر چادر. اس داست میں لوٹا گیا زینب کا خزینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. ایک آگ ہے خیموں میں قیامت کا سما ہے غازی تو کہاں ہے غازی تو کہاں ہے. دیکھو تو ردا چھین گیا شمر کمینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. یا حسین کی صدائے کربلا سے آ رہی ہے. یا حسین کی صدائے کربلا سے آ رہی ہے. یا حسین کی صدائے کربلا سے آ رہی ہے. یا حسین کی صدائے کربلا سے آ رہی ہے. اکبر آ بیٹھو رات کو کہتی تھی ماں دین پہ تصویر احمد اب مٹائی جا رہی ہے. یا حسین کی صدائے حر تیری مظلومیت پر ہے میرے لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. دین کی کشتی کو دیکھو وہ کنارے آ رہی ہے. یا حسین کی صدا
سے میں لکھوں حال وہ سرے جواں کا کس طرح سے میں لکھوں بازو ہے رن میں پڑے اور سکینہ آ رہی ہے یا حسین کی صدا ہے تمنا اب ہماری دیکھ لے روزہ تیرا ہے تمنا اب ہماری دیکھ لے روزہ تیرا تو دیار مصطفیٰ کب ہمیں بلوا رہی ہے یا حسین کی صدائے کربلا سے آ رہی ہے یا حسین محمد وآل محمد صلوات